وہ آیات ضرور پڑھیں جو ربوبیت کی آیات ہیں، جن سے آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو ربوبیت کی آیات پڑھتے جاتے تھے تو ایک تعلق قائم ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ پنجابی میں، اردو میں جیسے بھی دعا کریں گے وہ قبول ہو جائے گی۔ تو قرآن حکیم ہی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اور قرآن حکیم ہی آپ کے مختلف جو بیماریاں ہیں اس کا علاج ہے، اور قرآن حکیم ہی شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ کوئی ایسی کتاب چاہے جس میں ربوبیت کی آیات کٹھی ہوں، یا کوئی اگر آپ کے پاس کوئی اس کا جمع کیا ہوا کوئی ایسا ہو جو کہ تاکہ ہم ڈال سکیں ڈسکرپشن میں؟ نہیں، کوئی ایسی میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، سب سے بڑی چیز آیت الکرسی ہے۔ اور یہ 3 آیات جو ہیں حدیث کے مطابق بھی ان کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ یہ جو آیت الکرسی، اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ بھی یہی ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111۔ تو یہ جو تینوں آیات ہیں ان کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ مثلا آپ اس کو پڑھ کے دعا کریں، اللہ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات، بہت ساری چیزیں ہیں حدیث کی ساری باتیں، اس میں یہ ہے کہ 10 دفعہ اگر بس سبحان اللہ کر لیں، 10 دفعہ آپ الحمدللہ پڑھ لیں، اور 10 دفعہ آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، تو جو دعا مانگیں قبول ہوگی۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ تو اب یہ کتنا مشکل ہے، آپ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ، تو کوئی چیز بھی پھر قرآن یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ بھی دعا کے مانگنے کا طریقہ بھی ہے۔ کیا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو معرفت کی باتیں، ربوبیت کی باتیں کی جائیں، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور پھر اپنا جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ قائم کیا جائے، پھر اس کے بعد جو مرضی مانگیں، حلف وفاداری، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کا بنے تو صحیح پہلے، پھر اس کے بعد جو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو دعاؤں کی قبولیت کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، مختلف طریقے حدیث میں آئے ہیں، لیکن ایک بات ہر دعا کے ساتھ ضروری ہے، اللہ کی تعریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یہ ہر دعا کے ساتھ ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔